10 ذوالحج عید قربان یا عید الاضحیٰ کا دن تقریباً 4000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم خدا پر قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی جگہ ایک جانور قربان ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو آپ سبھی نے سن رکھا ہے، لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسرے ادیان میں عید کا تصور کیا ہے، وہ کس طرح عید مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ کا حقیقی تصور کیا ہے۔ عید منانے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ راہ ارض پر جشن مسرت یا خوشی سے بھرپور تہوار منانے کا آغاز اس روز سے ہوا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں توبہ قبول ہوئی۔ گویا یہ دنیا کی پہلی عید تھی۔ دوسری عید جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو طوفان سے نجات ملی تب منائی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جب آتش نمرود گلزار بن، اس روز کی مناسبت سے ان کی امت عید منایا کرتی تھی۔ جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ ان کی امت کا یوم عید بنا۔ بنی اسرائیل اس روز عید منایا کرتے تھے جس روز انہیں فرعون اور اس کے مظالم سے نجات ملی، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے روز عید مناتے ہیں۔ تاہم مسلمانوں کا فلسفہ عید اور اس کا تصور بالکل منفرد ہے۔ عہد جاہلیت میں مشرکین عرب میں متعدد عیدوں کا تصور موجود تھا، بعض ان کی مکانیں عیدیں تھیں اور بعض زمانی یہ موسمی تہواروں کے طور پر منائی جاتی تھی۔ وہ اپنے 3 مشہور بتوں لات، منات اور عزا کے ناموں پر عید مناتے اور دور دراز کا سفر کر کے ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے۔ ان تینوں بتوں میں سے ہر بت کسی نہ کسی شہر کے لیے مخصوص تھا، جیسے لات اہل طائف کا بت تھا، عزا اہل مکہ کا اور منات اہل مدینہ کے لیے تھا۔ ان تینوں بتوں کے پاس جمع ہونے اور تہوار منانے کے لیے عربوں نے سال میں مخصوص ایام اور موسم مقرر کر رکھے تھے۔ ایران کے مجوسی نیروز یا نوروز کے نام سے عید مناتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا پرمسرت مذہبی تہوار ہے۔ ان کا عید کا دوسرا دن مہرجان ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اہل ایران نے نوروز کا دن مہرجان کے دن سے 2500 سال قبل منانا شروع کیا تھا۔ ان دونوں تہواروں کے موقع پر انہیں مشک، عنبر اور عود ہندی تحفتاً دی جاتی تھی، اور نوروز کے دن وہ ایک دوسرے کو زعفران اور کافور بھی دیا کرتے تھے۔ ہندو مت میں دیوالی اور ہولی 2 مقدس مذہبی تہوار ہیں۔ دیوالی کا تہوار شری رام بھگوان کی یاد میں منایا جاتا ہے اور اس موقع پر دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں، جبکہ ہولی ہولکا ماتا کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس روز اس مذہب کے پیروکار ایک دوسرے پر رنگ وغیرہ پھینکتے ہیں۔ الہامی مذاہب میں عیسائیوں اور یہودیوں کی عیدیں مقدس مذہبی تہواروں کے طور پر منائی جاتی ہے۔ نصارہ کی 14 عیدیں ہیں، 7 بڑی اور 7 چھوٹی۔ بڑی عیدوں میں بشارت اور زیتونہ شامل ہیں۔ یہی عید الشعانین یعنی پالم سنڈے بھی ہے۔ اس کے معنی تسبیح کے ہیں اور اسے وہ روزوں کے 7ویں اتوار کو مناتے تھے۔ فصح بھی ان کی بڑی عید ہے۔ خمیس الاربعین، عید الخمیس یا عید الاضحیٰ، پینٹیکوسٹ وائٹ سنڈے، یہ تہوار ایسٹر سے 50 دن بعد منایا جاتا ہے۔ عید المیلاد وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ غطاس کے دن عیسائی اپنے بچوں کو پانی میں گوتے دیتے ہیں۔ اربعون ہیکل میں داخل ہونے کا جشن ہے۔ خمیس العید، ہولی تھرسڈے، سبت النور ایسٹر سے 1 دن پہلے منایا جاتا ہے۔ عہد جدید ایسٹر سے 8 دن بعد منایا جاتا ہے۔ تجلی، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اس دن حضرت مسیح علیہ السلام نے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد اپنے شاگردوں کو جلوہ دکھایا تھا۔ عید الصلیب بھی ان کا مقدس مذہبی تہوار اور عید کا دن ہے۔ یہودیوں کی 5 عیدیں ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے اور وہ اس طرح ہیں: عید راس السنہ، نئے سال کی عید۔ یہودیوں کے ہاں اس دن کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کی ہے۔ عید المظال یہ 8 دن رہتی ہے۔ عید الاصابع ان کے اعتقاد کے مطابق یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے پورے سینہ سے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا، جس میں احکام عشرہ بھی شامل تھے۔ عید الفور ان کی نئی ایجاد ہے۔ عید الحنکہ بھی نئی ایجاد ہے جو 8 دن تک رہتی ہے۔ عید کی معنی کیا ہے؟ عید کا لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے اور اس کے لفظی و اصطلاحی معنی بھی 3 ہیں۔ نمبر 1
عید کا لفظ عود سے مشتق ہے جس کی معنی واپس اور لوٹ آنے کے ہیں۔ کیونکہ عید ہر سال واپس لوٹ کر آتی ہے اس لیے اسے عید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عید کے دوسرے معنی توجہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کی گئی عبادات پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، اسی وجہ سے اسے عید کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عید کے لفظی معنی جشن مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا ہے، لہٰذا محاورتاً اسے عید کہا جاتا ہے۔ اسلام میں عید کا فلسفہ اور پس منظر۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہجرت کے دوسرے سال سے شروع ہوئی، یعنی پہلے ان کا تصور نہیں تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ دور جاہلیت کے 2 تہوار منائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا پر ان 2 تہواروں کے بدلے یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر کا تحفہ عنایت فرمایا، اور ان میں زینت و آرائش کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ بھی کر دیا، یعنی اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماع اور مذہبی تہوار اعلاء کلمت اللہ سے خالی نہ ہو۔ روایت کے مطابق 5 چیزوں کو عید کی روشن اور حقیقی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا خوف جو بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، گناہوں پر ندامت جو بندہ مومن کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتی اور آخرت کا خوف دلاتی ہے۔ نمبر 3، عاجزی، انکساری اور اعتراف بندگی جس کی بدولت بندہ مومن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ نمبر 4، اطاعت الہی جو بندے کو جنت کی بشارت دیتی ہے۔ نمبر 5، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی جو بندے کو رضا الہی تک پہنچاتی ہے۔ جس نے ان 5 چیزوں کو پا لیا اس کی عید حقیقی عید ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے پروردگار، ہم تجھ سے پاک و صاف زندگی اور عمدہ موت طلب کرتے ہیں، ہمارا لوٹنا ذلت و رسوائی کا نہ ہو۔ پروردگار، ہمیں اچانک ہلاک نہ کرنا، نہ اچانک پکڑنا اور نہ ایسا کرنا کہ ہم حق ادا کرنے اور وصیت کرنے سے بھی رہ جائیں۔ پروردگار، ہم حرام سے اور دوسروں کے سامنے سوالی بننے کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پاکیزہ زندگی، بقا، ہدایت و کامیابی اور دنیا و آخرت کے انجام کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم شکوک و شبہات اور آپس میں نفاق، ریا، بناوٹ اور دین کے کاموں میں دکھاوے کے عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ہمارے دل ہدایت کی طرف پھیرنے کے بعد ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی عید منانا نصیب فرمائے۔